فیصل آباد میں سرپرست اعلیٰ ZIH انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن علامہ مشتاق احمد کمبو کی شاندار انسانی خدمات کے اعتراف میں ZIH کی پوری ٹیم کی جانب سے چیئرمین ڈاکٹر سید افتخار حسین نقوی کے آفس میں زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ پھولوں کی برسات کی گئی، ہار پہنائے گئے اور شیلڈ پیش کی گئی۔ اس موقع پر ڈائریکٹر ADMC رانا محمد انعام منج، علامہ ذاکر نقوی، دلاور عباس، بابا افتخار، چیف کوارڈینیٹر ZIH انٹرنیشنل پاکستان علی گوہر، وائس چیئرمین احمد افضل سیالوی، صدر عدیل کیسر کمبو بھی موجود تھے۔ شرکا کی جانب سے علامہ مشتاق احمد کمبو کو ان کی انسانی خدمات پر زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ علامہ مشتاق احمد کمبو کا کہنا تھا، اپنے بھائی جناب ڈاکٹر افتخار حسین نقوی صاحب جو کہ مسلم وحدت المسلمین کی سرپرستی میں اپنے اعلیٰ اور اچھے رول ادا کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اسی طرح رانا انعام منج صاحب ہیں، دلاور عباس صاحب ہیں، میرے دیگر بھائی ہیں، اور میرے علامہ بہت پرانا تعلق کے ان سے، لیکن علامہ زوار، ہاں جی، تو یہ بھی ہمارے بڑے پرانے۔ تو جہاں تک تعلق ہے میری وابستگی کا، تو میرے استاذہ کے اندر جو ہیں یا میرے کولیگز کے اندر سب سے پہلا نام جو ہے نا وہ سید افتخار حسین شاہ صاحب جو ہیں ڈاکٹر، ان کا آتا ہے۔ ویسے بھی امن کے لحاظ سے میں نے ان کو دیکھا ہے، اور یہ میرے آئیڈیل ہیں، کور کمیٹی فیصل آباد کے یہ ممبر بھی ہیں، اور اس کے علاوہ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، RPO CPO جو ہے نا وہ اکثر ایسے بدامنی کے معاملات میں ان کو دعوت امن کے لیے بلاتے ہیں کہ اگر آپ آ جائیں گے تو امن قائم ہو سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ ایک شخصیت جو ہے یہ بہت یعنی کہ پیاری شخصیت اسے کہا جاتا ہے۔ تو میں انہی کے ٹیم کا ایک حصہ ہوں، آج بھی ہوں، کل بھی تھا، آئندہ بھی رہوں گا انشاءاللہ۔ تو جہاں تک میری ایکٹیویٹیز جو میں پاکستان میں آنے کے بعد پتہ نہیں میرے اللہ کو یہی منظور تھا کہ میں یہاں پہ آج 6 ماہ چل رہا ہے، میں نے اسٹے کیا۔ اس اسٹے کے دوران جو کچھ بھی ہو میرے دوستوں نے بھی بیان کیا، اور میں بھی مختصر سا کہہ دیتا ہوں کہ میں نے کبھی خدمت مذہب کی نہیں کی، نہ میں مسلک کی خدمت کرتا ہوں، میں خدمت انسان کی کرتا ہوں۔ انسانیت کا پالن جو ہے نا میرا فرض ہے، میں انسان کو دیکھ کر اس کی خدمت کرتا ہوں۔ مذاہب اپنی جگہ پہ ہیں، مسالک اپنی جگہ پہ ہیں، کردار ہر انسان کا اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو یہ نہیں کہا کہ بھی تم اس کا اچھا کردار دے کر اس کی مدد کرو یا برا کردار دے کر اس کی مدد نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود اچھے لوگوں کو بھی عطا کرتا ہے اور جو اس کو نہیں مانتے ان کو بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہے۔ تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ رحمت للعالمین ہیں، یا جتنی مخلوقات دنیا پہ موجود ہیں وہ ساری ان کی امتی ہیں اور اللہ کی مخلوق ہے، کیونکہ جہاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا معاملہ آ جاتا ہے وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا معاملہ آ جاتا ہے۔ تو حالات حاضرہ میں آج میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر افتخار نقوی صاحب کی اجازت سے، اگر اجازت دیں تو۔ یہ چند دن قبل اہل بیت کے اوپر ایک حملہ کیا ہے کسی یزیدی نے، میں اسے یزید کہوں گا جو اہل بیت کو تسلیم نہیں کرتا۔ کیوں کہ یہ روز اول کی طرح عیاں ہے، روشن ہے یہ باتیں کہ روز اول پر بھی یزید نے ہی حملہ کیا تھا اہل بیت پہ، اور آج اس دور کے اندر اہل بیت کے اوپر کوئی حملہ کرے گا تو وہ یزید ہی کرے گا، کوئی دیگر مذاہب یا مسلک کا آدمی نہیں کرے گا، یا وہ کرے گا جو انسانیت کا دشمن ہے اور ملک کے اندر دہشت گردی جیسے واقعات کو رونما یا پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، ادروائز کوئی ایسی بات نہیں۔ تو یہ آصف اشرف جلالی صاحب ایک عالم ہیں، میں انہیں فیس بک کے عالم کے نام سے جانتا ہوں، میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں یہاں پہ، اور اس کے علاوہ امریکہ میں بھی جا کر کروں گا۔ اور امریکہ میں میرے جو سینئرز ہیں ڈاکٹر شہباز احمد چشتی صاحب، علامہ صاحب، اور اسی طرح ہمارے سید ہیں، سادات ہیں، سید عرفان شاہ بخاری صاحب،
اور اسی طرح ہمارے ابو الحسن بخاری صاحب سید، وہ بھی وہاں پہ ایک بہت بڑے نامور عالم ہیں. عرفان صاحب بھی بہت بڑے نامور عالم ہیں. اسی طرح سید صفدر حسین شاہ صاحب جو ہمارے وہاں پہ ہمارا یہ اہل بیت کی طرف سے اہل بیت کی جانب سے جو سر دست، اور اس سے قبل بھی وہ کام کرتے آ رہے ہیں. تقریباً 34 سال سے وہ امریکہ کے اندر اہل بیت کا کام کر رہے ہیں. اور ہمیں فخر ہے کہ ہم اپنے ملک میں تو ہے، لیکن دیار غیر میں بھی جا کے عظمت اہل بیت کو اجاگر کرنے کے لیے ہیں اور کامیاب ہیں. اور ہم عظمت اہل بیت کو سمجھتے ہیں. تو ایسے لوگ، ایسے ملعون لوگ جو بیبیوں پر، جو شہداء پر، یا جو اہل بیت کے گھرانوں پر حملہ کرتے ہیں، میں انہیں کسی طور پر بھی عالم، فاضل، یا ان کو میں طالب علم، جو نا علم کا طالب علم بھی کہنا میں ان کو پسند نہیں کرتا. تو میں ان چیزوں کی بھرپور انداز میں اپنے تمام تر دوستوں کی طرف سے، علامہ اقبال کمیونٹی کی طرف سے، انجمن غوثیہ انٹرنیشنل کی جانب سے، اور علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر امریکہ کی جانب سے، اور اپنی ZIH کی جانب سے، اور اپنے جو میرے یہاں پر دوست موجود ہیں ان کی نمائندگی کرتے ہوئے تمام تر کی طرف سے پرزور مذمت کرتا ہوں، اور گورنمنٹ آف پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ایسے بے علم عالم جو ہیں خدا را ان کی سرکوبی فرمائی جائے. بیسیکلی یہ جلالی کا جینیٹک پرابلم ہے جو یہاں پہ ظاہر ہوا ہے، اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہنے کا کہ اگر اس نے اتنی بڑی جسارت کی ہے کہ مخدومہ کائنات، اس کائنات کی مالکہ، پاک و پاکیزہ و طاہر خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین کے اوپر حرف اٹھایا ہے کہ دیکھیے یہ ہماری زندگیوں کا مسئلہ ہے. تقریب میں آپ کے وسیلہ سے متوجہ کرنا چاہتا ہوں ہر پاکستانی کو کہ یقیناً یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، لیکن امن کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیے. پاکستان کی املاک کو نقصان نہ پہنچائیے. پاکستان ہمارا ہے اور ہم نے سب نے مل کر اس قسم کے فتنوں کا مقابلہ کرنا ہے. یقیناً ہمیں پاکستان آرمی سے بہت ساری توقعات ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں اور ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اس شخص کا راہ سے رابطہ ہے، اور یہ ان کے اکسانے پر پاکستان کے حالات کو خراب کرنے کے لیے اس نے یہ جسارت کی ہے. چیئرمین ZIH انٹرنیشنل ڈاکٹر سید افتخار حسین نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، شرکا کا کہنا تھا کہ لاک ڈاؤن کے دوران 6 ماہ میں علامہ مشتاق احمد کمبو نے بہترین انداز میں انسانی خدمات کر کے دکھائیں. انہوں نے عملی طور پر تمام مذاہب اور مسالک کے مدارس میں راشن تقسیم کیا، جس پر وہ انہیں دلی مبارکباد اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں.